بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 اور 20 دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں۔ 19ویں پارے کے شروع میں جو سورہ ہے اس کا نام سورہ فرقان ہے۔ اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہنے کی وجہ سے آپ کو دنیا میں وسعت نہیں فرمائی گئی، اور اللہ کی بھی مصلحت یہی ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہی جنتیں ہو جاتی، اللہ پاک یہیں آپ کے لیے جنت بنا دیتے اور آپ کے لیے عالیشان محلات ہوتے، آپ کے ساتھ خزانہ ہوتا، آپ لوگوں کو خزانے بانٹتے ہوئے تبلیغ فرماتے، لیکن یہ اللہ پاک کی بھی مصلحت نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منشا نہیں تھا، اس کو بیان فرمایا گیا شروع میں۔ قیامت میں جب لوگ پہنچیں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو دین پر نہیں چلا سکے ہوں گے وہ اپنے اوپر بہت افسوس کریں گے، اس افسوس میں وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جب کوئی آدمی اپنی کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی افسوس میں اپنے دانتوں میں انگلی رکھا کرتا ہے۔ تو یہاں تو آدمی صرف افسوس ظاہر کرنے کے لیے انگلی اپنے دانت میں دیتا ہے، وہاں آدمی اپنا ہاتھ اپنے منہ میں دے دے گا۔ اور حدیث شریف میں اس آیت کی تفسیر میں یہ مضمون آیا ہے کہ اس کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوگا آدمی کو خود اپنی ذات کے اوپر کہ میں نے کیا اپنا نقصان کر لیا، کہ وہ اس افسوس میں اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا اور چباتے چباتے کوہنی تک چبا ڈالے گا اس کو، اتنا اس کو اپنی ذات کے اوپر غصہ ہوگا، اور اس میں وہ یوں کہتا ہوگا کہ کاش میں نے رسول والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول والا جو راستہ ہے اس پہ میں چل گیا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو صرف رسول والے راستے پر چلنے میں ہی نجات ہے، کامیابی ہے۔ ہمارے رسول کا راستہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے، اور اس میں آدمی اتنا اسٹرک ہونا، اتنا سیدھا ہونا کہ اس کے مقابلے میں نہ دوستوں کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ کمیونٹی کی پرواہ، نہ خاندان والوں کی پرواہ، نہ اپنوں کی پرواہ، نہ پرایوں کی پرواہ۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، کسی سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ سارے خوش ہو گئے، رسول والا راستہ چھوٹ گیا، تو ہمیں وہ کچھ بچانے والے نہیں، اور اگر ہم نے رسول والے راستے کو اپنا لیا، سارے ناراض رہے، ہمارا کوئی بال بیکا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے ذہن جو بنانا ہوتا ہے مذہب کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے عقیدے دیے، جس طرح کی عبادتیں دی، جس طرح کے معاملات دیے، جس طرح کی معاشرت دی، جس طرح کے اخلاق دیے، اور جس طرح کی ثقافت اور تہذیب دی، جو کلچر ہمیں دیا، ہماری گھریلو زندگی کا جو اسٹائل دیا گیا، ہمارے رہنے سہنے کا جو انداز دیا گیا، ان سب میں جو رسول والا راستہ ہے بس وہ صحیح ہے۔ کوئی ہمیں عزت دیتا ہے نہیں دیتا اس کی پرواہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسی پر عزت بھی ملنے والی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں رحمتیں بھی اسی پر ملنے والی ہیں، اور جو کچھ آج مسلمان محروم ہے وہ رسول والے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے محروم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر آنے کی وجہ سے لوگ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، مسلمان دین پر آ کر ہی دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی بیماری ہو رہی ہے اور خواری ہو رہی ہے اور ذلت ہے اور پریشانی ہے، وہ دین کو نہیں پکڑنے کی وجہ سے، نام دین کا لیتے اختیار نہیں کرتے۔ تو تمہارے ساتھ اسپیشل معاملہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تم آسمان سے ٹپکے ہوئے کوئی۔ اگر مذہب کا نام لیتے ہو تو مذہب کی پابندی کرو، آخرت کو بھی چاہتے ہو تو پھر اس کے اعتبار سے وقت نکالو، اور اگر دنیا داری ہے تو پھر مذہب سے الگ ہو جاؤ۔ تو جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بے مذہبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، نرمی ہے، وہ تمہارے ساتھ میں بھی رہے گی۔ ساری پریشانی اس کی ہے کہ نام مذہب کا لیتے ہیں، کرتے نہیں مذہب کا کام۔
نام اسلام کا لیتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے نہیں، نام نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. ساری دنیا کی مصیبت مسلمانوں کے ساتھ میں اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، اور آخرت میں بھی یہی ہونے والا ہے. آدمی اپنا ہاتھ کاٹے گا اور اس دن کہے گا کہ کاش میں نے رسول والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے یہ مضمون، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو آدمی اس دن کہے گا، علماء نے اس پر بڑا عجیب تبصرہ کیا ہے. اس دن کہے گا کہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. ہر آدمی کا فلاں الگ الگ ہے، اس لیے نام نہیں ہے یہاں پہ کسی کا. علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے راستے سے ہٹنے کی وجہ دوستی ہوتی ہے، غلط دوستی ہوتی ہے، بری صحبت، برا دوست، چاہے بچپن ہی میں آدمی کو مل جائے، چاہے ٹین ایج میں جا کے اور آگے جا کے مل جائے، یا ہائی اسکول میں مل جائے، یا یونیورسٹی میں مل جائے، یا بزنس میں کاروبار میں جا کے مل جائے، یا شادی کے بعد مل جائے، کچھ بھی ہو. بہرحال ایک آدمی ہوتا ہے، آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے، حق پر آنے سے روکنے کے واسطے آدمی سبب بنتا ہے. جیسے آدمی بنتا آدمی سے ہے، آدمی بگڑتا بھی آدمی سے ہے. انسان جو ہے وہ خود سے نہ بنتا نہ بگڑتا، وہ کسی کو دیکھ کے بنتا ہے یا بگڑتا ہے. یہ انسان کا نیچر ہے یہ. تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز پر آدمی کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ اس کی دوستی کس سے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کھیلنا کس کے ساتھ ہے، سرکل کیا ہے اس کا. اگر اس میں ہم نے ہائی اسکول والی لائف میں، یونیورسٹی لائف میں چھوڑ دیا کہ بھائی اب بچے سمجھدار ہو گئے، اب ہماری بات چھوڑتے تھوڑے سنتے تھوڑے ہی ہیں، اور دیکھا کہ ان لوگوں کی اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں بھول جائیے کہ وہ آپ کے کام کا ہوگا یا آپ مذہب کے کام کا ہوگا. غلط دوست آدمی کو بگاڑ دیتا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے نصیحت سے، صحیح راستے سے ہٹا دیا جبکہ صحیح راستہ میرے پاس آیا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو رسوا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اس غلط دوست کو یوز کرنے کے لیے شیطان ہی ہوتا ہے، اس کو یوز کر کے اس کو بھٹکاتا ہے کسی آدمی کو. اور جب یہ ہوگا کہ امت ایک بہت بڑی تعداد میں ایسی ہوگی کہ جو اس طرح کا افسوس کر رہی ہوگی تو رسول بھی شکایت کر دیں گے اس دن. وقال الرسول یا ربی، رسول کہہ دیں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، میں نے تو دے دیا تھا، میں نے تو صحیح راستہ بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے صحیح راستہ کو اختیار نہیں کیا. اس لیے یہ جو کتاب اللہ پاک نے ہمیں دی ہے میرے دوستو، اس کی جو تفصیلات ہیں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. وہ اس کو عزت سے سننا اور اپنے سر پہ رکھنا اور احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کو اپنانا اور اسی میں اپنی کامیابی کا یقین خود بھی رکھنا اور اپنے اولاد میں بھی اسی یقین کو منتقل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی خاص صفات کا ذکر اسی سورہ فرقان کے آخر میں کیا گیا ہے. حق تعالیٰ شان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں خاص، ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. پرسوں میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ریزن سے ہو. کبھی علم کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی غلط، کبھی مال کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی غلط، کبھی کسی خوبصورتی اور کمال کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی غلط، کبھی کسی فن اور ہنر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی غلط، کبھی عہدے کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بن گئے، لیڈر بن گئے، سیاسی اعتبار سے اللہ نے وجاہت عطا فرما دی، اس میں بڑا پن آ جاتا ہے. کوئی ہو، انسان ایک بے حیثیت مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ محتاج و محض ہے، اپنے سب چیزوں میں اللہ کا وہ محتاج ہے. تو فرمایا کہ جو میرے نیک اچھے بندے ہیں ان کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر معقولیت ہوتی ہے، یعنی جاہلوں سے، ناواقف لوگوں سے الجھنا، بات کرنا، بحث کرنا ان کی عادت نہیں ہوتی. ہر انسان کے اندر ایک لائن ہوتی ہے جس لائن سے اس کو مناسبت ہے، واقفیت ہے، مگر آدمیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے میں دخل دیتے ہیں. ایک بیمار بیٹھا ہو دسترخوان پہ، کہیں افطاری میں بیٹھا ہو، کھانے پہ بیٹھا ہو، کہہ دے کہ مجھے یہ بیماری ہے، وہ تو ساتھ میں جو 9 بیٹھے ہوئے نا سب ڈاکٹر بن جاتے 1 منٹ کے واسطے.
آپ یہ کھا کے دیکھو، آپ وہ کھا کے دیکھو، آپ یہ دوا لیجیے، آپ وہ دوا لیجیے. انسان کی یہ عادت ہے. دنیا کے اندر اگر آدمی یہ حرکت کرتا ہے تو ایک فضول سے حرکت ہے، لوگ رائے مشورہ دیتے ہیں. لیکن یہ چیز جب مذہب میں آتی ہے، اسلام میں آتی ہے، تو پھر بہت گڑبڑ کرتی ہے. یہ انسانوں کے ایمان کو چھین لیتی ہے. یہ اللہ پر جھوٹ الزام لگا دیتی ہے، یہ رسول پر جھوٹا الزام لگا دیتی ہے، یہ دین کو چینج کر دیتی ہے، یہ تحریف کا سبب بن جاتی ہے، یہ قرآن کو چینج کرنے والی چیز ہو جاتی ہے، حدیث کو چینج کر دینے والی چیز ہو جاتی ہے. بہت ہی ڈینجر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب یہ لوگ جاہلوں سے بات کرتے ہیں یا جاہل ان سے الجھتے ہیں، وہ تو بھائی خدا حافظ، السلام علیکم. چونکہ جو سوال ہوتا ہے یا ڈسکس کے اندر جو اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض جو ہے نا وہ جہالت کے مناسب ہوتا ہے. اس کا علم جو ہے وہ جہالت کے مناسب، اس کا جو جواب ہوتا ہے، آنسر، اس کوشچن کا جو آنسر ہوتا ہے وہ اس کے موافق نہیں ہوتا، اس کی طبیعت کی. چاہے جاہل ہے وہ نہیں لیتا اس کا ذہن جلدی. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ الٹی حجت کے اندر آدمی آ جایا کرتا ہے. تو جب تک یہ خاص استعداد نہ ہو علم کی، نہیں لے سکتا بندہ. جیسے ہم کے جی کے بچے کو ہائی اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، لیول ہے انسانوں کی، ذہنوں کے، عقلوں کے. کون سی دین کی بات یہ قبول کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کون سی بات نہیں سمجھ میں آتی، اس کے بھی بہت سے لیول ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جب جاہل الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قالوا سلاما، خدا حافظ. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ لوگ رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. رات تنہائی کی چیز ہوتی ہے. رات میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہوتا ہے. سارے نیک لوگ راتوں کے اندر اللہ پاک کی عبادت کی طرف متوجہ رہے. سارے انبیاء راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے. سارے صحابہ راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے. سارے اولیاء اللہ راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے. فرمایا کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام سے آراستہ رہتی ہیں. اور ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کو سب سے زیادہ فکر جہنم سے بچنے کا ہوتا ہے. اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کرتے رہتے ہیں. فکر کیا ہے ذہن پہ سوار؟ کسی طریقے سے میں، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر بار، انسانی جہنم سے بچ جائے. کیونکہ بہت جلد آدمی اس دنیا سے جانے والا ہے. جاتے ہی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اگر قبر میں ہے تو جنت کے حالات ہیں یا جہنم کے حالات ہیں. عین جنت اور عین جہنم قبر میں نہیں ہوتی، اس کے حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد جنت یا جہنم آئے گی. تو اصل جو آدمی جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. تو ایک ایمان والے کی، اللہ کے نیک بندے کی سب سے زیادہ فکر اپنے اور اپنے اولاد کے لیے جہنم سے بچانے کی ہے، اور اس کے لیے دعا کا اہتمام ہے. ایک صفت یہ فرمائی گئی، جیسے پرسوں بھی اس کا ذکر آیا تھا 15ویں پارے میں بھی، کہ ان کے خرچ کے اندر اعتدال ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے. نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے، احتیاط کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیا ہے اس کے منصوبے کے ساتھ میں اس کو لگاتے رہتے ہیں. جمع کرتے رہنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. ایک دم بالکل قلاش ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. درمیان میں آدمی رہے، اعتدال کے ساتھ ہو. اور توحید کا بہت اہتمام رکھتے ہیں ایمان والے بندے، اللہ پاک کی وحدانیت کو باقی رکھنا. کیونکہ وحدانیت گڑبڑا جاتی ہے بہت سی جگہوں پر، تھوڑا سا بھی غفلت آدمی میں جب ہو جاتی ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو الہ سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا اہتمام رہتا ہے. ایک صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا مرڈر نہیں کرتے. ناحق جو ہے جس کی جان کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا، وہ اس کی جان نہیں لیتے، قتل نہیں کرتے. ایمان والے اللہ کے نیک کسی کو قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. لیکن اگر کسی سے اس قسم کی کوئی حرکت ہو جائے، توبہ کر لے اور ایمان اور عمل صالح اختیار کر لے، تو پھر اللہ پاک اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. پوری دنیا کا نظام عدل جو ہے نا وہ سچی گواہی پر ہے. انصاف جو بھی ہوگا، کسی بھی حکومت، کسی بھی کورٹ میں جائیں، عدالت میں جائیں، گواہ جو ہے وہ گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے. جھوٹی گواہی دے دیں گے تو غلط فیصلہ ہو جائے گا. جج ذمہ دار نہیں رہے گا اس میں. وہ تو گواہوں کی بنیاد پر، ثبوت اور پروف کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے ہمیشہ عدالتوں کے اندر. تو سچا پروف ہوگا تو سچا فیصلہ ہوگا، غلط پروف ہوگا تو غلط فیصلہ ہوگا. پورا نظام عدل درہم برہم ہو جاتا ہے اگر امت میں جھوٹی گواہی عام ہو جائے. اور یہ اتنا کامن ہے، اتنا عام ہے
پوری عدالتوں میں یہاں سے لے کے وہاں تک جس کی حد نہیں. وکیل خود سکھاتے ہیں کہ گواہی کیسا دینا, جھوٹ کیسا بولنا, پروف کیسا فراہم کرنا. اور جناب والا باہر جج ہمارے یہاں انڈیا میں تو ہم نے دیکھا کہ کورٹ کے بعد باہر جو ہیں لوگ پھرتے رہتے ہیں, گواہی چاہیے, گواہی چاہیے, گواہی چاہیے, گواہی. جیسے چائے والے پھرتے رہتے ہیں نا, ایسے گواہی والے پھرتے رہتے ہیں. مطلب کسی کو بھی پکڑ لو آپ تو کیس کے اعتبار سے وہ پیسے آپ سے لیں گے, 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 5000 روپے. جو سکھا دو گے وہ جا کے بول دے گا. اللہ رسول کی قسم کھانا ہے, اللہ رسول کی قسم کھلا دو, قرآن شریف سر پہ رکھ لو, بچوں کی قسم کھلا دو, ماں باپ کی کھلا, کچھ بھی کر لو, قسم کھا کے کیا بولنا ہے وہ بولو. وہ قسم کھا کے یہ بولنا ہے کہ میرے سامنے اس نے اس کا قتل کیا, وہ جا کے بول دیتا 500 روپے لے کے 1000 روپے. اب سامنے والا کیا کرے گا, جج کیا کرے گا, اس کو تو فیصلہ دینا ہی ہے. یا نہیں کیا اس نے, جس وقت قتل ہوا تھا اس کا یہ تھا ہی نہیں صاحب, یہ تو دوسرے گاؤں میں تھا, میں خود اس کے ساتھ گیا ہوا تھا. اب کیا یاد ہے اس کا. تو اسی لیے ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور ایک صفت ان کی خاص یہ بیان فرمائی گئی کہ جو چیز لغو ہوتی ہے اس مشغولیت میں اپنے کو شامل نہیں کرتے. بڑی عجیب بات ہے یہ. اب اس کو کیسا فٹ کریں گے آپ سمجھنا, میں سمجھنا اپنے حساب سے, آپ سمجھنا اپنے حساب سے. وہی تھا مرغوب اللغو مرغوب کرامہ. لغو کے پاس سے جب یہ گزرتے ہیں تو ٹھہر نہیں جاتے بلکہ شرافت سے نکل جاتے ہیں. جتنے بےہودہ پروگرام ہوتے ہیں, جتنے جناب والا جتنے اجتماعی طور پر ایسے ناچ ہے, گانے ہیں, موویز ہیں, ٹی ویز ہیں, الا بلا جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ سارے کے سارے لغو کہلاتے ہیں. ان کے پاس نہ تو اس میں شریک ہوتے اور نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. مرغوب کرام. اور اس میں لفظ ہے شرافت سے نکلنا. ایک ہوتا ہے ڈسٹرب کر کے جانا, اور ایک ہے بھائی دامن بچا کے نکل جانا. ایک نصیحت, ایک خاص صفت ان کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ کے احکام ان کو سنائے جاتے ہیں اور تعلیمات ان کو دی جاتی ہیں تو وہ بہرے اور اندھے نہیں بنتے. اگر کوئی آدمی کوئی اثر ہی نہ لے, کوئی تاثر نہ لے, کوئی نیت نہ لے, ہاں بھائی مجھے اس پہ عمل کرنا ہے, یہ حق ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ بالکل حق ہے, یہ نبی کا فرمان ہے, یہ بالکل حق ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, میں ایسا کروں گا. جو آدمی ایسا سوچتا ہے, اس انداز سے سننے کا عادی ہوتا ہے, اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے دین کا. اور جو آدمی سنتا ہے پھر ادھر کا ادھر کر دیتا ہے تو وہ تو اندھے بننے والی بات ہوئی, بہرے بننے والی بات ہوئی. ہمارے بندے جو اچھے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اور ہمارے احکام سنائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے. اور ایک صفت ان کی بیان فرمائی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی فکر بھی بہت رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے ربنا, یہ جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہم کو متقیوں کا امام بنائیے. یعنی اولاد اگر متقی ہوگی تو یہ ان کے امام ہوں گے. اور ٹھنڈک جو ہے نا ایک ایسا لفظ ہے کہ ذرا سے بھی کسی بھی قسم کی دنیاوی یا دین کی, جان کی, مال کی, صحت کی کسی بھی لائن سے اولاد کو تکلیف پہنچے تو ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. دل کی ٹھنڈک کی دعا جو ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا جو ہے, ایسی دعا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ مانگ لیا. دنیا کی راحت بھی مانگ لی, عزت بھی مانگ لی, دولت بھی مانگ لی, رزق بھی مانگ لیا, تعلیم بھی مانگ لی, تعلیم میں کامیابی بھی مانگ لی, وقت پہ شادی ہونا بھی مانگ لیا, اولاد بھی مانگ, کیونکہ اس کے بغیر تو ماں باپ کا آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نہیں, وہ تو پریشانی رہتے ہیں پھر. اس لیے ماں باپ کی اولاد کے بارے میں یہ فکر اور ان کی دعا کا اہتمام, یہ بھی جو ہے ان لوگوں کی صفت ہے. جن میں یہ صفات ہوں گی یہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیے جائیں گے. جنت کے محلات اور اس کے اوپر کی جو منزلیں ہیں غرفہ, ان کے اندر ان کو رکھا جائے گا صبر کی وجہ سے, اور تحیہ اور سلام ہر طرف سے ان کو پیش کیا جائے گا. اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور وہاں اگر ٹھکانہ کسی کو مل جائے تو وہ بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم